اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و ازواج سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد غسل اور کفن کے حوالے سے بیان جو ہے وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں کے اندر آپ نے موت کا ذکر سنا، موت کے حوالے سے بیان سنا۔ ہمارا جب کوئی مسلمان بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے یا کوئی بہن فوت ہو جاتی ہے تو ہمارا مسلمانوں کا مذہب اور اسلام اسے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے ایسے ہی دفن نہ کیا جائے بلکہ اس کو پہلے غسل کروایا جائے۔ تو اس حوالے سے بیان جو ہے وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے غسل 2 طاق یعنی 3 یا 5 یا 7 بار اور غسل کا سلسلہ دائنی جانب سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کریں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہے، جب دنیا سے انتقال کر گئیں ان کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ بیٹے تینوں کے تینوں بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے اور بچیاں بالغ بھی ہوئیں، ان کے نکاح بھی ہوئے، اور سب سے آخری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوا تھا۔ اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچی ہو نا اسے برا مت جانو، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھی 4 بیٹیاں عطا فرمائی، تو بیٹی بری چیز نہیں ہے۔ یہ گزشتہ بیانات کے اندر گزر چکا ہے کہ جس کو میرا رب بیٹی عطا فرمائے وہ اس کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت مل جانے پر بندہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، تو خوش ہونا چاہیے۔ تو سلسلہ جو غسل کا تھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے فرمایا کہ جو حضرت ام عطیہ کہتی ہیں نا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے غسل 2 طاق یعنی طاق کی نسبت فرمایا 3 بار 5 بار یا 7 بار، تو غسل کا سلسلہ دائنی جانب سے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ غسل کریں، زندہ ہے نا آپ، تو زندہ بندہ غسل تو کرتا ہے، فرضی غسل ہو یا مسنون غسل ہو وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ بھی دائنی جانب سے جو ہے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ دائیں سے شروع کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور بائیں سے شروع کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والوں کی بڑی شان ہے، اور دائیں ہاتھ کے اندر میرے رب تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ بائیں ہاتھ سے ہم استنجا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دائیں ہاتھ سے جو ہے نا وہ وضو اور غسل کو اس ہاتھ سے شروع کریں۔ اور غسل کا وہی طریقہ ہے جو گزشتہ دنوں کے اندر بتایا گیا کہ جیسا زندہ بندہ غسل کرتا ہے نا ویسے ہی میت کو غسل ہوتا ہے۔ ہاں، میت کو غرغرارہ نہیں کروانا اور ناک میں اس کو پانی نہیں چڑھانا ہے، بس یہ 2 چیزیں خیال کے اندر رہے۔ تو وہ جو میت ہے دنیا سے جانے والا ہے وہ خود غسل نہیں کر سکتا، اسے غسل کرانے کے لیے وہاں پر پارسا لوگ ہوں، یعنی کہ ایسے لوگ ہوں جو نیک ہوں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہاں پر جھرمٹ اکٹھا کر لیتے ہیں، یعنی غسل ایک بندے کو دینا ہے تو وہاں 70 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو۔ میں فتح جنگ کے علاقے میں رہا ہوں تو وہاں یہ بات میں نے بالکل واضح طور پر کہی۔ وہاں جب مجھے بلایا گیا نا کہ قاری صاحب آئے، ہمارا میت ایک فوت ہو گیا ہے
بابا جی ہیں تو وہ انتقال کر گئے ہیں، تو آپ وہاں کھڑے رہنا۔ بھائی مولوی صاحب کا وہاں کھڑے رہنے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ انہیں لے کر جاتے ہیں تو پھر اس کی تو بات کو بھی تو سننا چاہیے۔ ویسے کوئی بندہ لے جائے، اب میں تو برائی دیکھوں گا تو میں نے تو وہاں بولنا ہے، کیونکہ جس نے پڑھا ہوگا وہ ضرور بولے گا، اصلاح تو ضرور کرنی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے جو کام کیا، وہاں بندے بہت سارے کھڑے تھے۔ اب یہ بات یاد رکھنا کہ آپ غسل کر رہے ہوں یا میں غسل کر رہا ہوں، اگر مجھے کوئی بندہ جھانک کر دیکھے تو میں یہ تصور کروں گا یار اس نے میرا ستر کیوں دیکھا ہے، اس کو تو میں جان سے مار ڈالوں، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، گارنٹی تم دو تو میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک دو جبڑوں کے درمیان جس کو زبان کہتے ہیں، اور ایک دو ٹانگوں کے درمیان ہے، فرمایا شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ تم دو مجھے، میرے آقا فرماتے میں اس کے بدلے تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو دوستان جی وقت جیسے زندہ بندہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دیکھے، تو پھر میت جو ہوتا ہے وہ تو بیچارہ پڑا ہے، اس کو تو ہم نے غسل دینا ہے نا۔ تو فرمایا کہ پارسا لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، کیونکہ میت کی حالت جب روح نکلتی ہے نا تو کیا پتہ اس کی کوئی حالت ایسی ہو کہ جو بندہ جو ہے نا وہ دیکھ کر رہ نہ سکے، لوگوں کو بیان کرتا پھرے۔ ایک تو غیبت ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی اس میت کے اندر کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں تو ہو سکے ممکن ہو نا تو اسے چھپایا جائے۔ تو اسی لیے حکم دیا گیا جب باپ فوت ہو جائے نا تو محلے والا رشتہ دار جو ہے وہ غسل نہ دے بلکہ اس کا بیٹا دے، کیونکہ جہاں باپ کے عیبوں کو بیٹا جو ہے نا وہ چھپائے گا وہاں کوئی محلے کا دوسرا نہیں بچائے گا۔ اور رشتہ دار ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ تو برائیاں ہی کرتے ہیں، زندہ رہا تب بھی برائیاں، جب فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار سرو ٹلیا پرنگ یاد ہے، یعنی کہ ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن حدیثوں یہ چیز ثابت ہے، میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بہت لمبا مضمون ہے لیکن مضمون کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہاں پر صرف اور صرف دو بندے ہوں، کتنے بندے ہوں جی؟ دو بندے ہوں غسل کرانے والے، باقی جھرمٹ وہاں پر اکٹھا نہ ہو۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے کا تو ابھی میرا کوئی ایسا بنا نہیں ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تو مجھے بلایا جائے بھئی کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کو غسل کیسے کرا۔ آج کل ہم خود مفتی ہیں، بھئی مسئلہ پتہ نہیں کیا، کسی سے رجوع نہیں کیا، چلے مجھ سے نہیں پتہ کرتے کسی اور سے پتہ کر لے، بھئی امام صاحب یا قاری صاحب یا مفتی صاحب یہ ہماری میت ہے اس کو غسل کیسے دینا۔ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے، تو یوٹیوبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ غسل کوئی الجبرہ نہیں ہے، یعنی لوگ ڈرتے ہیں جھجکتے ہیں، جیسے اقامت پڑھنے کے لیے کسی بندے کو کہا جائے نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، اذان کا کہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی۔ بھائی شرم نہ دین سیکھنے میں ہے نہ دین پھیلانے میں شرم ہے۔ کوئی مسئلہ آپ کو نہیں پتا تو بلا تکلف آپ پوچھیں، یعنی ہماری ڈیوٹی ہم بتائیں، آپ کی ڈیوٹی آپ پوچھیں۔ کوئی مسئلہ زندگی کا ہے آپ نے کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کی جوان بچی ہے اس کا نکاح آپ نے کرنا ہے، اب نکاح سے پہلے آپ نے مسئلے سیکھنے ہوں گے یا نکاح کے بعد سیکھنے ہیں؟ بھائی نکاح سے پہلے سیکھنے ہیں کہ بچی بالغ ہو جائے۔ تو فرمان رسول کیا ہے؟ میرے کریم آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بچی بالغ ہو جائے، عاقل بالغ سمجھدار ہو جائے، تو بالغ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پہلی دفعہ، یعنی عورت کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ بیمار ہو جائے، حیض کی بیماری آ جائے، وہ بالغ ہے۔ تو لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ جب اسے پہلی مرتبہ احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہے۔ اب ان کا نکاح اگر آپ نہ کریں گے تو جتنے گناہ وہ کریں گے نکاح سے پہلے وہ سارا کا سارا ان کا عذاب والدین کے اوپر جائے گا۔ یہاں ہماری رسمیں بن چکی ہیں، جب تک 5 تولے زیور نہیں ہے نا تب تک بچے کا نکاح نہیں کرنا، جب تک اس بیٹی والے کے پاس 2 کمرے جہیز کے نہیں بن جاتے تب تک ہم نے اس کا رشتہ نہیں کرنا۔ بھئی یہ رسمیں ہیں، یہ ہم نے نکالی ہیں، بلکہ شریعت کے اندر ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے، بالکل شریعت کے اندر تعلق نہیں ہے۔ جب حق مار کی بات آتی ہے، مولانا صاحب پوچھتے ہیں ہاں بھئی حق مار بچی کا کتنا لکھنا ہے؟ او جی شرع کری چھوڑو، شرع لکھی چھوڑو جیڑا شرع آخنی، اتھے شرع یاد آ گئی کیونکہ اتھے پیسے جڑے ہونے حق مہر واجب ہونا دینا بھی ضروری ہونا، اس جائی ہونا شریعت یاد آنی، باقی ٹول مارنے اسا شرم نہیں آئی نہ شریعت یاد آئی۔
اس جناب والی شراب نہ کوئی اتنا وڈا اڈا اس لایا اتنے بغیرتی ہو رہی عورتاں مرد کٹھے جڑا ویڈیو بننی پئی اتنے اس شریعت یاد نہیں ہے. شریعت یاد آئی صرف حاکم ہے یا مولانا صاحب جس ٹائم فیس دیتی وینی اس ٹائم آکھیا وینا جی بھائی مولانا صاحب 2000 روپیہ دے چھوڑو. جب کہ یہ گل لکھی پئی فتاویاں تو یہ ثابت ہے کہ جیڑا امام مسجد ہے وہ اگر نکاح پڑھا پہلی گل تو یہ ہے کہ شریعت یعنی کہ بیٹی نہ نکاح خود باپ پڑھاوے حکم ہے حکم شرائع ہے کہ پتر ہے تو اس نہ بھی نکاح کون پڑھاوے والد صاحب پڑھاوے باپ پڑھاوے. اگر باپ کو اتنی طاقت نہیں اس علم دین نہیں پڑھیا تو پھر جڑا امام مسجد ہونا تواڈی مسیتی نہ یہ کام اس نہ بڑھنا. پھر جب وہ نکاح پڑھائے تو فرمایا گیا فتاوی میں الحمدللہ دکھا بھی سکتا ہوں جہاں پر لیکن مانتا کون ہے. آج کل کسی بندے کو کہے نا کہ یار نماز پڑھو میرے اللہ کا حکم ہے تو وہ آگے سے کہے گا کہاں لکھا ہوا ہے جی اللہ کا حکم ہے, جب کہ قرآن کریم کے بے شمار مقام پر میرے رب نے اس نماز کا تذکرہ فرمایا واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ جہاں نماز کا حکم دیا وہاں ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. تو جس چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے شان زیادہ ہوتی ہے نا اس کے اشتہارات بھی زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ میرے رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ذکر فرمایا وہ نماز کا فرمایا. لیکن آج ہماری دنیا کیسی بن چکی ہے ہم دلیل مانگتے ہیں کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے بھائی نماز کہاں بس ٹھیک ہے آپ پڑھیں. آپ دیکھ لیں ہماری حالت پھر کیسی ہے. تو وہاں شرع میں یاد نہیں آتی. شرع میں کہاں یاد آتی جاتی ہے کہ جب ہمارے پیسے زیادہ لگ رہے ہو نا وہاں ہمیں شرع یاد آتی. ہم کہتے ہیں بھائی شرعی کار دے. بھائی میں نے ایک نکاح پڑھایا فتح جنگ کے اندر بندے موجود تھے تو جب 2000 روپیہ انہوں نے میری جیب کے اندر ڈالا نا بیکاری صاحب یہ لے لیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنا دوستانی جی بغیر اپنے مولویوں کو آپ نے تکڑا کرنا ہے. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب ہماری نیچے لگ کر کام کرے ہمارے یہ تلیٹو رہے ہم سے یہ مانگے. یہ بات یاد رکھنا علماء کی بڑی شان ہے. جہاں آپ کا سر ہوتا ہے نا وہاں امام کے قدم ہوتے ہیں. میرا رب پورے محلے کے لوگوں کو امام کے قدموں میں جھکاتا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ امام کی شان بڑی اعلیٰ ہے. وہ کس مصلے پر ہے؟ وہ مصلی رسول کے اوپر ہے. وہ کس ممبر کے اوپر چڑھتا ہے؟ یہ ممبر رسول ہے. یہاں کوئی عام بندہ نہیں چڑھ سکتا. ہاں بے شک مال والا کیوں نہ ہو غنی کیوں نہ ہو بے شک سخاوت والا کیوں نہ ہو دنیا دار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ امام مسجد ہو سکتا. امام مسجد وہی بنے گا جس پر میرے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. سب سے آگے امام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے تکڑا کرنا ہے. بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ مولویوں کی جو تذلیل کی جاتی ہے نا وہ شب و روز ان کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں نمازیں بھی حضرت صاحب پڑھا رہے ہیں سارے معاملات دکھ سکھ کے اندر وہ شریک ہے لیکن اس کے باوجود ان کو معاوضہ کتنا دیا جاتا ہے ان کو ہدیہ کتنا دیا جاتا ہے جس کے اندر ایک اکیلے بندے کا گزارا نہیں ہو سکتا. اکیلے بندے کا گزارا نہیں ہو سکتا اس کے 2-4 بچے بھی ہیں تو اس کا گزارا پھر کیسے ہوگا. یہ ہم لوگوں نے تکڑا کرنا ہے. اور شادی بیاہ جو ہوتی ہے نا یہ سالوں سال کئی جگہ تو ایسی ہوتی ہے وہاں سالوں سال نکاح ہی نہیں ہوتے. یعنی مولانا صاحب 2 سال رہے 2 سال کے اندر اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں گے میں نے صرف ایک نکاح پڑھایا ہے اس کے علاوہ کوئی نکاح آیا ہی نہیں ہے. تو میں نے فتح جنگ نکاح پڑھایا نا تو وہاں پر آپس کے اندر بندے باتیں کرنا شروع ہو گئے. بھئی یہ فیس جو ہے نا مولانا صاحب کو ہم جو دیتے ہیں ہدیہ یہ ہوتا اصل میں ہدیہ ہے. اگر فیس کی میں بات کروں نا تو وہ فتاوی میں لے آؤں گا آپ کو سب کو دکھا دوں گا کہ جو باکرہ عورت ہو یعنی کہ بیوہ یعنی کہ جس کا نکاح ابھی نہ ہوا ہو کنواری لڑکی جو ہو فرمایا اس کا ہدیہ جو ہے شرع کے اندر شریعت جو کہتی ہے 25,000 روپیہ نکاح پڑھانے والے کو دیا جائے 25,000 روپیہ. اور جب یہ فتوے میں نکال کر دکھاؤں گا نا لوگوں کو تو لوگ کہیں گے یہ مولانا صاحب نئے آگے ہیں یہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں. بھائی کوئی مولوی ہو یعنی ادھر جو بھی آئے گا وہ میرا پیٹی بھائی ہوگا تو مجھے تو مسئلہ جو سامنے آئے گا تو بحمد تعالیٰ بالکل وہ کہتے ہیں جس طریقہ سے چاہ کو پونا جاتا ہے چھانا جاتا ہے ویسے میں نے تو مسئلہ بتا دینا ہے. ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے علماء کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں. تو جب میں نے وہاں نکاح پڑھایا تھا تو 2,000 روپیہ انہوں نے میری جیب کے اندر ڈال دیا. ساتھ میرے بندہ تھا اب بھی وہ بندہ زندہ ہے. تو خدا کی عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے دل بھی ایسا دیا اور منہ بھی اللہ رب العالمین نے ایسا دیا کہ جو بات ہو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بندوں کے سامنے ہو. بھائی بندہ وہ نہیں ہے کہ جو عورتوں کی طرح گھروں میں جا کر بات کرے یا پیٹھ پیچھے بات کرے. ہمارا یہ شیوا نہیں ہے.
خدا کی عزت کی قسم وہاں کمیٹی والے بیٹھے تھے، لوگ ہوتے ہیں نا مولانا بھی، یہ مولانا سے بھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنی کمیٹیوں سے ڈرا نہ کریں، یہ کون سے جناب علی آپ کا رزق بند کر دے، رزق وہی ہے جو رب نے لکھا ہوا ہے وہ آپ نے کھانا ہے، کسی بندے سے دب کر ڈر کر نہ بیان ہوتے ہیں تو نہ کبھی کیے ہیں۔ تو خدا کی عزت کی قسم وہاں کمیٹی والے سامنے موجود تھے، جب وہ بندہ میرے پاس آیا نا تو میرے کان کے اندر کہنے لگا بیکاری صاحب یہ مولانا حضرات جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کی فیس کے متعلق بھی کوئی بیان ہے، یعنی ان کی فیس دینی چاہیے؟ بھائی اس نے بات ایسی کی نا تو میں نے کہا جی فیس تو نہیں ہوتی، ہدیہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ ہدیہ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ میں نے 2000 نکالا نا تو وہاں ٹیبل کے اوپر میں نے رکھ دیا۔ بھائی اس کا جو مشن تھا وہ میں سمجھ گیا تھا بھائی کیا بات ہے۔ اچھا جوں ہی میں نے وہ 2000 ٹیبل کے اوپر رکھا نا تو سارے بندے وہاں بلادری ان کی آئی تھی تو وہ منتیں ترلے کرنے لگ پڑے بیکاری صاحب یہ تو ہماری انسلٹ ہے۔ میں نے کہا آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے وہ اس موقع کے محل اگر پوچھنا بھی تھا تو آپ نے کتنی گھٹیا بات کی ہے، میں آپ کے 2000 روپے کا جو ہے نا وہ بھوکھا ہوں کہ میں آپ سے 2000 روپیہ وصول کروں، تو پھر آپ یہ مسئلہ پتہ کریں آپ لوگوں کے ہاں پہلے شادیاں نہیں ہوئیں؟ کہ جی بالکل میری بچی کا بھی نکاح ہوا ہے، وہ دوسرے مولانا صاحب تھے انہوں نے پڑھایا ہے، ہم نے ان کی خدمت 4000 کی ہے۔ میں نے کہا اگر ان کی 4000 کی ہے تو میرے 2000 روپے یہ آپ کو نظر آ گئے ہیں، ان کے 4 نظر نہیں، یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ تو ہدیہ جب دیا جائے تو مٹھی باندھ ہو، پتہ ہی نہ چلے، خبر ہی نہ ہو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو خبر نہ ہو، ہدیہ تو اسے کہتے ہیں، شکرانہ اسے کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا دیا بھی 2000 تو وہ 2000 آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ اپنے علماء کے ساتھ ایسی توہین نہ کریں، ایسا معاملہ نہ کریں جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے آپ اس طریقہ سے بات کریں۔ جب میں نے ٹیبل کے اوپر وہ پیسے رکھ دیے نا اب سارے بندے جو ہے نا ان کی نگاہیں میری طرف، مولانا صاحب آپ رکھ لیں۔ میں نے کہا بغیرتی والا پیسہ ہم نے نہیں رکھنا کہ لوگوں کے سامنے تذلیل کر کے بندہ کہے کہ فیس کہاں لکھی ہے۔ ایسی تو میں کروڑوں باتیں بتا سکتا ہوں جو لکھی نہیں ہیں، کروڑوں باتیں ایسے ہیں جو لکھی نہیں ہیں۔ یہ مسجد کی یہ دریاں چٹائیاں یہ کسی جگہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی سجدہ زمین پر کیا ہے، مٹی پر کیا ہے۔ تو جب یہاں فتویٰ ہم لوگ کسی پر نہیں لگاتے، لوگوں کے اعلیٰ کلین ہوتے، اور کلینوں کے حوالے سے بھی مسئلہ دعوت اسلامی والوں نے یہ واضح کر دیا، فرمایا کہ اس کے ہاں مشک ہوتی ہے، اتنی گندی بدبو ہوتی ہے ان چٹائیوں کے اوپر۔ جب ہم گیلے گیلے آتے ہیں نا وضو کر کے آتے ہیں تو اعضائے وضو جو ہوتے ہیں وہ تر ہوتے ہیں، اور جہاں پر وہ بندہ سجدہ کرتا ہے یہاں پر وہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں، وہاں سے بے شک آپ سونگھ لیں، اس سے اتنی گندی مشک آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ تو دعوت اسلامی والوں نے یہ واضح طور پر مسئلہ لکھا کہ ان کو یا تو دھویا جائے یا ایسی سپرے کی جائے کہ اس کے مشک نہ آئے، کیونکہ بدبو آ رہی ہو وہاں ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ بھائی نہیں ہوگی۔ کپڑوں کا، جسم کا، جگہ کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔ تو جب پہلے فرض کے اندر ہی ہماری کوتاہی ہے، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں دریوں کے اندر بدبو آ رہی ہے وہاں ہماری نماز ہو جائے گی؟ اللہ پاک معاف فرمائے۔ میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر کمیٹی والے جو تھے نا وہ جتنا پیسہ بھی ہوتا نا جھولیوں والا، عیدوں والا، جمعوں والا، وہ سارا ولیٹ کر لے جاتے گھر کے اندر۔ تو بھائی اس سے یہ نہ پتہ ہوتا کہ یار مسجد کے مسائل کیا ہیں۔ اب انتظامیہ یعنی انتظام کرنے والی، ان کا مطلب یہ انتظام کون سا ہے؟ اسپیکر خراب ہو جائے انتظامیہ کا کام ہے، مسجد کے اندر لائٹ خراب ہو جائے انتظامیہ کا کام ہے کہ لگائیں، کیونکہ انتظامیہ پورے گاؤں والوں نے انتظامیہ بنائی آگے معاملات کرنے۔ مولانا صاحب کو کوئی ہاری بیماری وعدہ گھاٹا بن گیا تو انتظامیہ کا کام ہے کہ مولانا صاحب سے وہ ڈیل کریں، وہ معاملات کریں، کہیں غمی ہو یا خوشی ہو وہاں پر مولانا صاحب کو ٹائم سے لے جانا، ٹائم سے واپس لانا، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ جب جو بھی مولانا آتے نا تو وہ آگ کی بات تو کرتا کوئی نہیں اس دور کے اندر، وہ کہتے ہیں بھائی مغز کھپائی کیا کرنی ہے، چھوڑے یہ ہمیں کیا دیتے ہیں، بھائی وہ کچھ دیں یا نہ دیں، آپ کا حق بنتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے وہ آگے ضرور منتقل کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو جتنا علم حاصل ہے، جتنا علم اس نے پڑھا ہے، جب تک وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے گا قیامت والے دن وہ بخیلوں میں اٹھایا جائے گا۔ بھائی میں تو ڈرتا ہوں کہ میں بخیلوں میں اٹھایا جاؤں۔ جو میں نے پڑھا ہے، جو استاد جی نے پڑھایا، جو میرے والدین نے مجھے آگے مدرسے کے اندر منتقل کیا، جو میں نے وہاں پر پڑھی ہیں حدیثیں وہ میں نے منتقل کرنی ہیں۔ تو ہوا کیا وہاں پر میں نے جب سجدہ دیا نا، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، ماڑی دانش مندہ گاؤں کا نام ہے،
وہاں پر کیا کیا، جب میں نے سجدہ کیا اتنی گندی سمیل آ رہی تھی اس چٹائی کے اندر سے، وہ ہوا بھی کیا، باری تھی سامنے تو وہ کبھی کھلی رہتی تو کبھی بند ہوتی، تو وہاں بارش کی قطرات ذرات جو ہے وہ اندر آئے اور اس چٹائی کے اوپر پڑے رہے۔ کسی بندے کو توفیق نہ ہوئی کہ یار ہم اس چٹائی کو اٹھا لیں، بھائی ان کو بھی مشت تو آئی ہوگی نا، بدبو تو آتی ہے، تو لیکن انہوں نے یہ بھی تکلف نہ کیا، تو کسی بندے نے بھی سوال، حالانکہ مولانا صاحب ادھر موجود تھے، وہاں دو امام تھے، ایک بچوں کو پڑھانے والے اور ایک خطیب صاحب، میں وہاں خطیب گیا تھا، وہ بچوں کو پڑھانے والے بھی تو وہاں نماز پڑھتے تھے، تو میں نے یہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے کہا، کمیٹی والوں کی کٹ لگائی، میں نے کہا بھائی انتظامیہ کا مطلب کیا ہے؟ جی انتظام کرنا، میں نے کہا آؤ نا میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد کے اندر جو پہلی دری ہے، یعنی کہ امام کے پیچھے وہاں محراب کے اندر نماز پڑھائی جاتی تھی، اور پہلی صف کے اندر میں نے جب ان کو لا کر کھڑا کیا، میں نے کہا یہ ہمیں سوچنا چاہیے، باہر سے کوئی بندہ آ جائے تو وہ بےزتی کس کی کرے گا؟ انتظامیہ کی ہوگی، گاؤں والوں کی ہوگی نا، وہ مسجد آپ کی ہے، انتظام آپ کر رہے ہیں، تو غمی خوشی کے اندر تو بندے آتے ہیں، تو بھائی یہ اس طرح کریں، یا تو اس دھری کو دھویا جائے یا اس کو نکال دیں مسجد سے، کیونکہ مسجد کا ادب بہت بڑا ہے، تو جب تک ہمارا جسم اور ہماری جگہ پاک نہیں ہوگی وہاں ہماری نماز ہو سکتی ہے۔ بدبو والے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی بدبو بندے سے آئے تو بندہ اس سے کوسوں دور چلا جاتا ہے، تو جب اللہ کے ہاں وہ بندہ کھڑا ہو تو اس سے مشک آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مصلے کو بھی دھونا چاہیے، دریوں چٹائیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، تو کٹ لگائی نا، وہ کہتے مولانا صاحب بڑے ڈاٹ ان کوڑی گال کر گئے، پر گل سونی کی تھی نا، کمیٹی بھی منیا، انہاں کہ جی گل نہ صحیح بھائی ہر مولوی نہ کام بڑھنا، بھی غلط کام تک تو اتھے اصلاح کرنا مولویاں نہ کام ہے، کہیں چورلو جناب والی پریشان ہوئے رہنے بھی پتہ نہیں مسیتی جو نہ کاٹ چھوڑن، بھائی مسیتی جو کاٹ چھوڑتے ہیں تو اللہ رزق دینا یا انہاں بندیاں رزق دینا، روزی وہ ہے جو رب نے تمہیں عطا کرنی ہے، جہاں لکھا ہے وہاں اپنے کھانا، ہاں ڈنڈی نہ لگاؤ، جو بات بالکل واضح ہے وہ آپ لوگوں کو باور کرو، بچاؤ اور بتاؤ ان لوگوں کو کہ یہ مسئلہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے دوستان جی وقار موضوع کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے بارے میں یہ بتایا کہ جب میت فوت ہو جائے اس کو غسل جیسے کرایا جائے، پہلے وضو کرائیں اس کو۔ اب وضو کرانے کے اندر آخری بات کرنے لگا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، پھٹے کے اوپر جب لٹانا ہے وہاں دو بندے ہوں، زیادہ بندے وہاں پر جرمٹ اکٹھا نہ ہو، تو یہ بات یاد رکھنا، ناف سے لے کر نا یہ گھٹنوں سمیت تک یہ مرد کا ستر عورت ہے، یہ آگے اور پیچھے دونوں سے جو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈھانکنا ہے، یعنی جب میت پڑا ہوتا ہے تو پھر ہم نے صرف اوپر ہی کپڑا ڈالنا ہے، کیونکہ نیچے تختہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا اوپر ہم نے کپڑا موٹا ڈالنا ہے۔ بعض ہاں میں نے خود دیکھا ہے اور وہاں اصلاح بھی لوگوں کی ہے، جو سفید پلہ ہوتا ہے نا، سفید کپڑوں میں ویسے بھی لوگوں کے اندر اندرونہ جو حال ہوتا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، سفید لباس ہی ایسا ہے، تو اس لباس جب ہم کفن ڈالتے ہیں نا، اوپر جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کے نیچے سے جو اعضاء ہے، ستر جو اس کا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں دوستان جی وقار، جہاں بھی آپ جائیں آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے۔ اب مسئلہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں موٹا کپڑا اور ایسا ہو رنگدار ہو، تاکہ وہاں جو ہے نا اس کی رنگت جسم کی وہ ظاہر نہ ہو، مرنے کے بعد بھی ظاہر ہے، ستر دیکھنا یہ حرام ہے دونوں صورتوں کے اندر، چاہے وہ زندہ ہے اس کا ستر دیکھنا بھی حرام ہے اور جو مر گیا میت کا دیکھنا بھی حرام ہے، تو موٹا کپڑا ہو تو اس کو جو وضو کرایا جائے نا وہ دائنی سائڈ سے، اور میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھی طرح اسے غسل کرواؤ، اور پانی کے اندر اس طرح کرو بیری کے پتوں کو ڈال دو، صحیح طریقہ سے غسل ہو جائے۔ بیری کے پتوں کو ڈالنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ ہے، پانی ڈال کر فرمایا کہ سب سے پہلے استنجا کرواؤ، 3 گتھیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا سلسلہ ہے یا کون بندہ غسل دے رہا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ، 3 جو ہے نا وہ گتھیاں ہوتی ہیں، پہلی مرتبہ گتھی آپ نے چڑھانی ہے، پانی جو ہے لوٹے کے ساتھ اوپر سے بہانا ہے اور بائیں ہاتھ سے جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے، استنجا کروانا ہے، ایک بار وہ گتھی آپ نے پھینک دینی ہے، ٹھیک ہے، اتار دینی ہے، دوسری پھر آپ نے پھر چڑھانی ہے، پھر پانی ڈالنا ہے، پھر استنجا کروانا ہے، ٹھیک ہے، صحیح طریقہ سے جو ہے نا تاکہ اعضاء جو ہے وہ دھل جائیں، 2 ہوگی، تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہنا یہ 3 بار استنجا کرنا، یہ سنت عظیمہ ہے، اور اس سے پہلے اگر ڈھیلے کا استعمال کیا جائے، مٹی کا جو ڈھیلا ہوتا ہے یہ بھی سنت عظیمہ ہے جی، آج کل تھیلیاں آ گئی ہیں، پہلے وہی معاملات تھے، یعنی ہمارا کام ہر جو ہے نا ہر کام شریعت کے ابھی خلاف ہونے لگ پڑا ہے،
پہلے ڈیلے ہی ہوتے تھے، اور ڈیلے کے ساتھ یہ سنت عظیمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دایاں ہاتھ اس کا دھونا ہے، گتھیاں اتار دینی ہے آپ نے، دایاں ہاتھ آپ نے دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے بعد روئی ہوتی ہے، آج کل تو روئی ہے نا، اس کے ساتھ پانی کا ساتھ تر کر کے نا تو آپ نے کلی جیسی شکل بنانی ہے، ٹھیک ہے، ناک والی شکل بنانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ جو لوٹا دوسرا نال ہیلپر ہوگا نا وہ پانی ڈالے گا، تو آپ نے چہرے کو صحیح طریقہ سے دھونا۔ تو اس طریقہ سے جو ہے نا وضو پہلے کرایا جائے، پھر دائنی جو ہے نا کونی، پھر بائیں، پھر اس کے بعد مسح آپ کر سکتے ہیں تو اس کا کروا دیں، پھر پاؤں دھو کر پھر اس کے بعد دائنی طرف سے شروع کریں غسل دینے کے لیے، پھر صحیح طریقہ سے اس کو ادھر اٹھا کے نا تاکہ نیچے بھی پانی جائے، یہ نہیں کہ صرف اوپر سے مل لیا جائے نیچے سے وہ جو ہے نا خشک رہے، اس طریقہ سے غسل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء